رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اللہ رب کائنات اس مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت اور باعث بخشش بنائے۔ اللہ رب کائنات ہمیں عتق من النار لوگوں میں شامل فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ رب کائنات اس میں کی جانے والی نیکی کو 700 گنا بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں کی گئی نیکی کو اللہ رب کائنات 10 گنا، اگر اخلاص زیادہ ہے، خلوص زیادہ ہے، اللہ کی رضا ہے، للہیت ہے، ابتغاء وجہ اللہ ہے، تو اس ایک نیکی کو الی 700 ضعف 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ آسان معنی میں اگر آپ کو سمجھایا جائے تو اس سے آسان لفظ کوئی نہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، بقیہ ایام میں 1 لکھا جاتا ہے، خالص نیت ہے 1 کا 10 لکھا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے، 1 روپیہ خرچ کریں اللہ رب کائنات 700 لکھوا دیتے ہیں۔ اب 1 نیکی کریں 700 نیکیاں لکھی جائیں۔ نماز کو ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے بقیہ ایام میں پڑھتے ہیں، تو 1 نماز کتنی بڑھ جائے تو کتنی برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ فرضیت، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزے صرف امت محمد پر فرض نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے آپ سے پہلی امتوں پر بھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے روزے فرض کیے تھے۔ مقصد اور پرپس اس کا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اسی آیت پر اگر غور کیا جائے تو اللہ رب کائنات نے ابتدا میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صوم، سیام، روزے فرض ہے۔ آگے فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ لفظ روزے کے لیے جو عربی میں ڈکشنری کے طور پر جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ صوم ہے۔ صوم سیام سے ہے، سیام کا معنی ہے بچنا، بچاؤ اختیار کرنا، اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، بچا لینا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا معنی بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیتوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولیوں سے اپنے آپ کو بچانا تقویٰ ہے۔ لفظ صوم میں بھی اللہ نے تقویٰ استعمال کیا، اور آگے اس کا مقصد جو اللہ نے بیان کیا وہ بھی تقویٰ ہے کہ ہم نے بچنا ہے۔ اور یہ صوم، یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس میں
ناجائز تو ناجائز، جائز امور سے بھی رکنا ہے۔ ناجائز امور تو ویسے ہی منع ہے، ان سے تو اللہ نے ویسے ہی روکا ہے، منع کیا ہے، لیکن جائز امور سے رکنا یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کھانا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ پانی پینا جائز ہے، لیکن ان کاموں سے بھی اللہ نے روزے میں رکاوٹ رکھی ہے، منع کیا ہے کہ حالت روزہ میں کھانا نہیں کھانا، حالت روزہ میں پانی نہیں پینا، یہ جائز امور ہے، لیکن اللہ نے ان کاموں سے بھی روکا ہے، ناجائز کاموں سے بھی منع کیا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہم نے اسی بابرکت مہینے میں اپنی اس مقدس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جو انسانیت کے لیے، جو امت محمدیہ کے لیے مشعل راہ ہے اور ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا طریق اور راستہ ہے۔ اسی مقدس کتاب کو اس مقدس مہینہ رمضان المبارک میں اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آ کر عرض کی، اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی اچھائی مجھے بتلائیے کہ جس کو میں کروں، عمل تھوڑا ہو، عمل کم ہو، لیکن نفع زیادہ ملے۔ عمل کیا ہو؟ کم ہو، لیکن اس سے حاصل ہونے والا نفع اور بینیفٹس وہ زیادہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر امام الانبیاء سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جو عمل مجھے جنت میں لے جائے، جو عمل جنت کا باعث بنے، اور ایسی نیکی ہو کہ جس کی برابری اور جس کی مساوت میں کوئی چیز نہ ہو، کوئی اس کی چیز مساوی اور برابر اور ایکویلٹی میں نہ ہو، کوئی ایسا عمل بتلائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، روزوں کو لازم پکڑ، اس کے برابر اور ایکویلٹی میں کوئی عمل نہیں ہے، برابری میں اس کے مساوی کوئی عمل نہیں ہے، روزوں کو لازم پکڑ۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھا، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، جس شخص نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی منشا کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر ایک روزہ رکھتا ہے، اور روزہ بھی نفل ہی ہے، فرض ہی نہیں، ابتغاء وجہ اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار، اللہ رب کائنات اس خوش نصیب کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے، اور اتنا دور کرتا ہے عن النار 70 خریفا، جس طرح ایک تیز رفتار گاڑی 70 سال چلتی رہے، وہ جتنا سفر کرتی ہے، اللہ رب کائنات ایک نفلی روزے کے رکھنے پر اس شخص کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بجلی پر بھی ریل گاڑی چل رہی ہے، آپ کا یہ ہوائی جہاز ایروپلین چل رہا ہے، اس کی سپیڈ کتنی ہے؟ 70 سال چلتا رہے، جتنا یہ دور سفر کر کے جاتا ہے، ایک نفلی روزے کو رکھنے پر اللہ رب کائنات اس شخص کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے۔
رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب، یعنی اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ میرے اس عمل پر مجھے اجر ملے گا، نیکی ملے گی، مجھے ثواب ملے گا، یہ میرا عمل قبول ہو جائے گا، اس کا یہ گمان ہے، یہ گمان رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ نیکیوں کی بہار ہے، یہ بہار کا موسم نیکیوں کا ایک عظیم سیزن ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ آپ خود یہاں اسی مسجد میں نظر دوڑائیں جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ یہاں مسجد میں ہوا کرتے تھے، آج نہیں ہے، کہاں چلے گئے؟ منو من مٹی میں چلے گئے۔ ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں یہ رمضان ہمیں مکمل نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جتنا ہمارے نصیبے میں ہے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو اپنے لیے باعث جنت بنا لے۔ باز آ جائیں ہر اس کام سے، ہر اس فعل سے، ہر اس عمل سے باز آ جائیں، رک جائیں جس میں خدشہ ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک سانس جو اندر انہیل کیا ہے کوئی پتہ نہیں ایکسیل ہوگا یا نہیں، یہ سانس باہر نکلے گا یا نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لمحے کو، ان گھڑیوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور ہر وقت دعا میں لگے رہیں، اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت کریں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ افطاری کے وقت دعا کریں قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ ایسی ہے جس میں جو دعا کی جائے رب قبول فرماتے ہیں۔ صرف افطاری کے وقت نہیں، جب موقع ملے دعا کریں، جائز دعا کریں، جو مطالبہ ہے میرے رب کے سامنے رکھیں، آپ کے جائز مطالبات کو میرا رب پورا کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کام کو آج ہم کوئی حیثیت اور کوئی مقام اور رتبہ نہیں دیتے، ہماری غلط فہمی ہے، مس انفارمیشن ہے کہ تراویح رمضان المبارک کے روزے کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت تو ہے۔ یہ بات ہے کہ تراویح نہ پڑھیں اور روزہ رکھ لیں، روزہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس تراویح کی جو اہمیت امام الانبیاء نے بیان کی، اس اہمیت سے تو محروم ہو جائیں گے۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے قیام اللیل ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک رات کی تراویح ایمان کے ساتھ اور رب سے یہ امید اور لو لگا کر پڑھ لی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میرا رب تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب کے دربار میں آ تو صحیح، یہ مساجد، یہ مدارس تیرے لیے ہر وقت کھلے، اور رب بھی ہر وقت تیری انتظار میں ہے کہ کب یہ میرا بھولا ہوا بھٹکا ہوا انسان میرے در پہ آئے، اپنے گناہوں سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یا باغی الخیر اقبل، رمضان المبارک کے ہر دن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، نیکی میں سبقت کر، جلدی کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گنہگار، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی ناراضگی میں کمی لا، رب کو ناراض مت کر، رب کو راضی کر، تیرا رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بڑا، کوئی بڈیرا، کوئی قبیلے کا، کنبے کا چودھری آپ سے ناراض ہے، اور کوئی آپ کو وہ مراسلہ، وہ لیٹر
وہ پیغام اور وہ میسج کنوے کرے کہ آج تجھ سے تیرے قبیلے کا، کنبے کا، تیرے علاقے کا چودھری راضی ہونے کے لیے تیار ہے، صرف ایک کام تو کر، تو 10 کرنے کے لیے تیار ہے کہ قبیلے کا، کنبے کا چودھری مجھ سے راضی ہو جائے۔ رب سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، وہ تجھ سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے، تو اس کے در پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے گریباں میں جھانک، اپنے آپ کو جھنجھوڑ، تو کہاں چلا گیا ہے؟ تیری راتیں، تیرے دن، تیرے شب و روز کہاں گزر رہے ہیں؟ کیوں رب کو ناراض کر کے بیٹھا ہے؟ رب تو راضی ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ایک روزہ رکھ، رب تیرے گناہ معاف کر دے، ایک تراویح پڑھ، رب تیرے گناہ معاف کر دے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کل قیامت کے دن تیری اور میری سفارش کرے گا، جس کو آج میں نے اور آپ نے دنیاوی معاملات اور دھندوں میں بھلا کے رکھ دیا ہے۔ ہر تیسرا بندہ روزہ خور ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ پوچھ لیا جائے پورا سال وہ تندرست ہے، اسے کوئی بیماری نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کچھ نہیں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا جائے مسائل کم بھی نہیں ہوتے، مجھے جی یہ بیماری ہے میں روزہ نہ رکھوں، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، روزہ نہ رکھیں۔ میں نے مزدوری کرنی ہے، میں نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، جی جی تو نے پالنا ہے، تو مزدوری کر رہا ہے، تیرے سے پہلے صحابہ نے مزدوریاں کی ہیں اور روزے رکھے ہیں، صرف کمی تیرے اندر ایمان کی ہے، جس ایمان کو رب نے مطلوب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا ذرہ بھی تیرے اندر موجود ہے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ مزدوری کرنا، روزی کمانا فرض نہیں، رزق روزی کا ذمہ دار میرا رب ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے رب نے انسانوں اور جنوں کو روزی کمانے کے لیے، نوکریاں کرنے کے لیے، بزنس اور کاروبار کرنے کے لیے، پراپرٹی ڈیلر بننے کے لیے، یا کسی قسم کے پروفیشن کو اپنانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ میرے رب نے پیدا کیا ہے محض اپنی عبادت کے لیے، جس کو ہم نے کیا ہی نہیں۔ ہم لگ گئے الٹے دھندے، الٹے چکر پر چل پڑے، الٹی طریق اور راستے کو ہم نے چن لیا، جو میری اور آپ کی رسپانسبلٹی نہیں تھی ہم نے اس کو سلیکٹ کیا، جو رسپانسبلٹی رب کی تھی وہ ہم نے خود چن لی، جو میری ذمہ داری تھی ہم نے وہ چھوڑ دی۔ پھر مہنگائی کا یہ طوفان کیسے کم ہو؟ پھر مصیبتیں کیوں نہ آئیں؟ پھر آفتیں کیوں نہ آئیں؟ پھر رب کا عذاب کیوں نہ آئے کہ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم اس سے دستبردار ہو گئے، جو ہماری ذمہ داری نہیں تھی ہم نے اس کو چن کر اپنا لیا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، امام الانبیاء فرماتے ہیں روزہ اور قرآن مقدس کی تلاوت اے بندے تیری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے کل قیامت کے دن رب کے سامنے۔ یقول الصیام منعتہ الطعام وشہوتہ، روزہ رب کی دربار میں کہے گا اے ربی منعتہ الطعام وشہوتہ، میں نے اس کو کھانے سے منع کیا، پینے سے منع کیا، جائز شہوت سے منع کیا، اور یہ رک گیا، میرا کہنا مان لیا، اس نے میری بات تسلیم کر لی، روزہ رکھ لیا، کھایا نہیں، پیا نہیں، جائز شہوت سے اجتناب کیا، آج میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں، فشفعنی فیہ، اے اللہ میری شفاعت کو، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما، اور اب قبول فرمائیں گے۔ والقرآن یشفعانی، اے ربی منعتہ النوم اللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات کی نیند سونے سے منع کیا، اس نے اپنی رات کی نیند قربان کی مجھے پڑھنے کے لیے،
مجھے سننے کے لیے رات کی نیندیں قربان کی، آج میں اس کے لیے سفارشی بن کے آیا ہوں، اے اللہ میری سفارش اس کی حق میں قبول فرما۔ اور رب قبول فرمائیں گے، اور رب کی قبولیت کیا ہوگی؟ یہ سفارش جب قبول ہوگی رب ہمیں جنت میں بھیج دیں گے۔ رمضان المبارک کا ایک مہینہ کتنا بابرکت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو شخص ایک ساتھ امام الانبیاء کے پاس آئے، اختصاراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، نیکیاں کرتے رہے۔ ایک نیکیوں میں زیادہ تھا، ایک نیکیوں میں کم تھا۔ جو نیکیوں میں زیادہ اس کو اللہ نے شہادت کی موت نصیب کی، اور جو نیکیوں میں کم تھا وہ 1 سال زندہ رہا، اس کے بعد طبی مرض میں وہ فوت ہو گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جو نیکیوں میں بھی کثرت کرتا تھا، شہادت کی موت ملی، وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا، جس کی نیکیاں بھی کم تھی لیکن 1 سال زندہ رہا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ میں نے امام الانبیاء سے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول سمجھ نہیں آتی، شہادت بھی نصیب ہوئی، نیکیوں میں کثرت کرتا تھا لیکن جنت میں بعد میں داخل ہوا، اس کی نیکیاں بھی زیادہ نہیں، 1 سال زندہ رہا لیکن جنت میں پیسے پہلے داخل ہو گیا، کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیہ قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فصامہ عنہا۔ اے ابو طلحہ تجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ 1 سال زندہ رہا، اس کے بعد اس نے رمضان کے روزے رکھے، رب نے رمضان کے روزوں کی برکت سے اس کو جنت میں پہلے بھیج دیا۔ فضائل تو ہم نے سن لیے، مسائل کی طرف بھی آنا چاہیے۔ روزوں کو فاسد اور باطل مت کیجیے، علماء کی آراء سن کر اپنے روزے ضائع مت کیجیے۔ ہر وقت یہ صدا آتی ہے روزے کی نیت کر لیں، امام الانبیاء سے ثابت کریں، کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ امام الانبیاء نے یہ پڑھے ہو، صحابہ نے پڑھے ہو، انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جو چیز زبان سے نکل آئے وہ نیت نہیں، وہ اقرار اور اظہار ہوتا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ جو چیز زبان سے نکل آئے وہ نیت نہیں ہوتی، وہ اظہار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نیت کا کہا ہے، اظہار کا نہیں کہا۔ زبان سے نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور جو شخص اپنے روزے کی ابتدا امام الانبیاء کی مخالفت سے کر رہا ہے، اس شخص کے اس روزے پر کتنا اجر ملے گا؟ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ سارا دن بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں، صرف ایک دعا جو من گھڑت اپنی طرف سے بیان کی گئی، مولویوں کی بیان کردہ سنائی گئی دعا کو پڑھ کر اپنے روزوں کے اجر کو کیوں ضائع کرتے؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اگر ان کے اس نیت کے الفاظ پر بھی غور کیا جائے تو یہ آج کے روزے کی نیت ہے ہی نہیں۔ غد عربی زبان میں غد آنے والے کل کو کہتے ہیں، جو کل آئے گا، یعنی آج صبح میں نے روزے سے پہلے جو نیت کی یہ میرے اس روزے کی نہیں، آنے والے کی ہے۔ آنے والا زندہ رہوں یا نہ رہوں، نیت غلط ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہوتی تو غلطی سے پاک ہوتی، ہم نے بنائی تو رب نے غلطی رکھوائی، یہ کلیئر کرنے کے لیے کہ دین شریعت کسی کی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اور شریعت اللہ کی وحی کا نام ہے، اور اللہ کی وحی غلطیوں سے پاک ہے۔ امام الانبیاء کی حدیث من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ هو ان یدع طعامه وشرابہ۔ جو شخص اپنے روزہ رکھ کے قول زور اور عمل زور سے اجتناب نہیں کرتا، امام الانبیاء فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور قول زور اور عمل زور سے اجتناب بھی نہیں کر رہا، رب فرماتا ہے وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، اس کو روزے کا اجر نہیں ملے گا۔ ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی رب کو ضرورت نہیں۔ قول زور اور عمل زور اختصاراً وضاحت کرتا ہوں۔ قول زور ہر وہ گفتگو، ہر وہ کلام، ہر وہ بات، ہر وہ جملہ، ہر وہ لفظ جو شریعت کے مخالف ہے وہ قول زور ہے۔
आसान सादा अल्फाज में तारीफ, हर वो गुफ्तगू और कलाम और जुमला और अल्फाज जो शरीयत के मनाफी है वो कौल ज़ूर है। अगर कोई शख्स करता है तो अपना रोज़ा ज़ाये कर रहा है। इसकी मोटी मिसालें, रोज़े रखे हुए झूठ बोल रहा है, रोज़ा रखे हुए चुगली कर रहे हैं, रोज़ा रखे हुए फराड कर रहे हैं, रोज़ा रखे हुए गीबत कर रहा है, रोज़ा रखे हुए गाने गा रहा है या गाने सुन रहा है, रोज़ा रखे हुए फिल्में और ड्रामे देख रहा है, सुन रहा है ताकि मेरा वक्त गुजर जाए, ऐसे रोज़े की रब को ज़रूरत नहीं है। रब ने पहले कह दिया है, मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन व अन यदा तामहु व शराबह। उसके भूखे और प्यासे रहने की रब को जरूरत नहीं। मैं और आप खुद नजर दौड़ाएं, हम में से बाज बिजनेसमैन भी बैठे होंगे, अपने बिजनेस को बगैर झूठ के हम चलाते नहीं। रेडी बान है, दुकानदार है, ताजिर है, ट्रेड की दुकान है, बगैर झूठ के एक सौदा भी नहीं बेचता, और झूठ भी ऐसा पुख्ता कि उससे पहले भी कसम उठाता है, बाद में भी कसम उठाता है ताकि मेरा सौदा अच्छे तरीके से बिक जाए और मैं इसकी जेब काट लूं। एक तो वो नाजायज मुनाफा, वो अलहदा गुनाह, दूसरा ये झूठ बोलकर अपने रोजे को जाय कर रहा है। और अमल ज़ूर, हर वो काम जो शरीयत के मनाफी है वो अमल ज़ूर है, उसको आप शिर्क गिन लें। रोजा रख के दरबारों के चक्कर काट रहा है, पीरों के सामने झुक रहा है, आस्थानों पे जबीने नियाज झुका रहा है, रगड़ रहा है, ऐसे रोजे की रब को जरूरत है। रोजा रखे हुए बिदत कर रहा है, बिदात और खुराफात भी छोड़ता नहीं है, ऐसे रोजे की रब को जरूरत है। शिर्क में ये तवीज लटकाना भी आता है। मन ताल्लका तमीमतन फक़द अशरका, जिसने रोजा रखा हुआ है और ऊपर से तवीज भी लटकाया है, ऐसे शख्स के रोजे की रब को जरूरत नहीं। जिसने रोजा रखा और इब्तिदाई बिदत से अपनी बनाई गई दुआ से की, उसके रोजे की रब को जरूरत नहीं है। दिन गुजर गया, शाम के वक्त आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। इफ्तारी की दुआ अक्सर कैलेंडरों पर लिखी होती है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। सही हदीस से साबित करके दिखाएं, कोई माई कलाल नहीं साबित कर सकता। ज़ईफ़ हदीस है, उससे अपने रोजे को खोल रहे हैं। उस हदीस को, उस दुआ को छोड़कर जो सही सनद से इमामुल अंबिया तक जाती है, और हदीस में बयान है, इमामुल अंबिया ने पढ़ा है, सहाबा ने पढ़ी है, उसको छोड़कर एक ज़ईफ़ रिवायत के पीछे अपने रोजे को क्यों ज़ाया करते? या तो इल्म ना हो, जब इल्म भी हो जाए बाद इसके फिर भी उस पर डीपपन हो करने का और डीट होने का, अपना वो मुजाहरा करे, शो करे कि मैं डीट हूं, मुझे इल्म हो गया, फिर भी मैं नहीं करता, तो उस शख्स ने अपना रोजा क्या किया है? ज़ाया किया है। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी है, ज़हाब ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। ये रसूलुल्लाह ने दुआ पढ़ी है, इफ्तारी के वक्त नहीं, खाकर बाद में पढ़ी है, खाकर बाद में पढ़ी है, रोजा इफ्तार करके बाद में पढ़ी है। रोजा इफ्तार की कोई खास दुआ नहीं है, वो तो वही है जैसे वो खाना तनावल करने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़नी है, रोजा खोलने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ये तो साबित नहीं है, ये ज़ईफ़ है। जो सही हदीस से साबित है वो भी इफ्तारी से पहले नहीं, इफ्तारी के बाद है। तो अपने इन आमाल पर तवज्जो करें, खुदारा अपने रोज़ों को ज़ाया मत करें। अल्लाह रब्बे कायनात मुझे और आप जमीन साथियों को कुरान और हदीस समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। किसी की राय, किसी की सोच, उसको अपनाकर अपने आमाल को ज़ाया होने से बचाइए। अल्लाह रब्बे कायनात मुझे और आपको मुत्तबे सुन्नत बनाए। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।